بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو علم اخلاق ہے، یہ جو معرفت نفس اسی لیے اسے کہا جاتا ہے، اور لاہوتی انسان کی کتاب کا یہ جو تیسری فصل جس کا عنوان ہے کہ انسانی نفس مجرد ہے۔ پچھلے مباحثے میں عرض کیا تھا کہ انسان کی تو اس عالم میں جب بھی روح کا بدن سے رابطہ ہوتا ہے تو وہ ایک حقیقت شمار ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے اس عالم میں لازم و ملزوم ہے، مگر انسان کی حقیقت اس کی نفس ناطقہ، اس کی روح جو کہ مجرد ہے، اور جو بدن کے ساتھ ملحق ہوتی ہے وہ انسان کا جسم جسمی ہے اور وہ مرکب ہے۔ اور جو مرکب چیز ہوتی ہے اس کی پہلی کہ وہ اس میں ترکیب ہوتی ہے۔ آپ انسانی جسم دیکھیں، ارب ہا سل سے مل کر انسان کا یہ جو بدن بنا ہے، تو یہ مرکب ہے، اور مرکب چیز جو بھی ہوتی ہے وہ ناپائیدار ہوتی ہے، ایک حد تک اس میں پائیداری ہوتی ہے، یعنی کسی خاص وقت تک وہ، جیسے کوئی چیز بھی آپ بنائیں، چائے بنائیں، مختلف چیزوں سے ملا کر ایک مرکب چائے بنائیں، اس کو رکھ دیں کچھ عرصے کے بعد، کچھ جلدی کچھ زیادہ دیر سے، لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتی اس عالم میں۔ جبکہ جو روح ہے وہ بسیط ہے، اور جو بسیط شے ہوتی ہے وہ مرکب نہیں ہوتی، چونکہ وہ مرکب نہیں ہے اس لیے وہ ناپائیداری اس میں نہیں بلکہ وہ پائیدار ہوتی ہے۔ دوسری صفت کیا ہوتی ہے جسم کی، کہ جسم میں تغیر، جسم کی تعریف بھی ہم نے عرض کیا تھا فلسفے کے مباحث میں، کہ جسم جب بھی اللہ تعالیٰ نے جسم کو خلق کیا تو وہ حرکت کرتا ہوا خلق کیا، اور جو چیز حرکت میں ہوتی ہے اس میں تغیر و تبدیلی آتی رہتی ہے، ایک حرکت سے دوسری یعنی تبدیلی آتی ہے، جبکہ روح بالفعل ہوتی ہے اور روح میں تبدیلی نہیں آتی، روح ایک حقیقت ہے، وہ اسی طرح ہی رہتی ہے۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ انسان کی حقیقت اس کی روح ہے، انسان کا نفس جو ہے وہ مجرد ہے، تو پھر اس پر مزید جو ہے دلائل دیے جائیں گے کہ جسم جو ہے اس کی کیا خاصیات ہیں اور روح کی کیا خاصیات ہیں، اور کہ روح واقعاً انسان کی حقیقت ہے۔ اس پر پہلی دلیل جو مصنف نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اگر انسان کا روح نہ ہوتی، جیسا کہ دہریہ قائل ہے، جسم ہی اس کی حقیقت ہوتی، تو جسم میں ایک جب تحریر یا ایک صورت اگر جسم پر لکھی جائے تو جب دوسری صورت آئے گی تو پہلی صورت زائل ہو جائے گی، یہ عقلی قانون ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی جسمی چیز ہے اس پر آپ نے، یہاں میں نے ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، اب میں نے اسی کے اوپر دوسری تحریر لکھوں گا تو نہ پہلی تحریر رہے گی نہ دوسری تحریر رہے گی، یعنی نہ پہلی صورت رہے گی نہ دوسری صورت رہے گی، بلکہ جب تک پہلی صورت کو مٹا نہ دیں اس وقت تک دوسری صورت وہاں پر نہیں آ سکتی۔ تو چونکہ ہم دیکھتے ہیں ہزارہ صورتیں بچپن سے لے کر آخری عمر تک، سینکڑوں لاکھوں کروڑوں صورتیں ہمارے ذہن میں محفوظ ہیں، تو اس پر یہ دلیل ہے کہ جو نفس انسانی ہے وہ جسمی نہیں ہے بلکہ غیر جسمی ہے، کیونکہ غیر جسم ہے وہ بسیط ہوتا ہے، وہ کثیر صورتوں کو محفوظ کر سکتا ہے۔ دوسری دلیل کہ نفس انسانی کی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ بدن ہوتا ہے آپ اس کا استعمال کرتے رہیں، بدن میں ضعف آتا جاتا ہے، جسم میں آپ دیکھ رہے ہیں انسان جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، دوسری چیزیں بھی جو ہیں استعمال کے بعد وہ ان کی قوت اور استعداد میں کمی آتی رہتی ہے۔ کوئی بھی نئی چیز آپ لیں اس وقت بہترین حالت میں ہوتی ہے، استعمال کے بعد اس کی استعداد، اس کی پرفارمنس میں فرق آتا جاتا ہے، لیکن جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے انسان کی استعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ جو علمی لوگ ہیں آپ ان سے پوچھیں، وہ بتائیں گے کہ جو علم حاصل کرتے ہیں ہماری استعداد اور علمی استعداد اور قوت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ اس پر دلیل ہے کہ نفس انسانی مجرد، یعنی انسان کی حقیقت کوئی مجرد وجود ہے۔ تیسری دلیل کہ جب بھی جسم اگر آپ کہتے ہیں کہ انسان کی حقیقت ہے تو جسم اس کے لوازمات اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک تو جسم کی تعریف کیا ہے کہ اس میں لمبائی چوڑائی اور موٹائی ہوگی تو وہی جسم ہے، اور وہ جب بھی کسی چیز جو حصے اس بدنی حصے ہیں وہ سونگھتی ہیں، چکھتی ہیں، لمس کرتی ہیں، یہ اس کے لوازمات ہیں، جبکہ آپ دیکھیں روح جو ہے وہ ڈائریکٹ ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی حقیقت ہے جو ان کو قبول نہیں کرتی، لمبائی چوڑائی موٹائی کو، کیوں؟ کیونکہ وہ بسیط ہے۔ اگلی دلیل کیا ہے کہ انسانی روح جو ہے اور جسمانی لذات، آپ دیکھیں جسم انسانی
لذات، جسمی لذات سے لطف اندوز ہوتا ہے، کیونکہ جسم ہے، جسم کی اپنی ایک لذات ہیں، چاہے وہ شہوی ہوں یا غضبی ہوں، وہمی ہوں۔ کون سی ہیں وہ؟ انسان ذائقے کا شوقین ہوتا ہے، کھانے پینے کا شوقین ہوتا ہے، دوسری جسمی لذات کا شوقین ہوتا ہے۔ تو ایک حد تک آپ دیکھیں گے کہ انسان جو ہے وہ لذات سے محظوظ ہو سکتا ہے، ہر وقت نہیں ایسا ہو سکتا۔ کوئی بھی انسان دیکھیں وہ ان میں ہی رہے، ایک وقت آتا ہے وہ تنہائی میں ہوتا ہے، دوسرے علمی ماحول میں ہوتا ہے، دوسرے ماحول میں ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت ان لذات سے محظوظ نہیں ہو سکتا، ہوتا بھی نہیں، بلکہ جو روح انسانی ہے وہ ہر وقت جو روحانی اس کی لوازمات اور اس کی جو آثار ہیں ان سے وہ محظوظ ہوتا ہے۔ اور روح کی لذات کون سی ہیں؟ روح کی لذات ہوتی ہے کہ انسان تنہائی میں، خلوت میں، گوشہ نشینی میں انسان کیا کرتا ہے؟ ذکر و اذکار کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اور یہاں تک کہ چونکہ لوگ جو جسمی ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچے، لیکن جو علمی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان مناجات اور اپنے قلب صفائے قلبی سے اس قدر لطف اندوز ہوتے ہیں کہ وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر لمحہ وہ اسی حالت میں رہیں۔ وہ کون سا؟ کہ جب انسان اس مقام و مرتبے میں ذکر و اذکار سے، صفائے قلبی سے، رضائے اخلاقی سے پاک ہوتا ہے، اپنے آپ کو مزین کرتا ہے، اخلاقیات سے جو بہترین اخلاق ہیں ان سے اپنے آپ کو مزین کرتا ہے، تو وہ اس کو ایک چند ایسی صفات ملتی ہیں، اس کا ایک رابطہ ہوتا ہے نورانی عالم میں۔ ایسے ہی نیک لوگوں کو خواب آتے ہیں جو بلند پایا اور معارف کے خواب آتے ہیں، یا آپ یوں سمجھیں کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے، جو لوگ علم کے شوقین ہیں وہ جانتے ہیں جب ایک علمی مشکل مسئلے کو جب وہ حل کرتے ہیں تو کیا لذت و سرور آتا ہے، تو وہ ہمیشگی، اس میں ہمیشگی ہے۔ اس سے اگلا ہے کہ جسمانی موجودات جو ہوتی ہیں وہ محدود ہوتی ہیں، جبکہ نفس انسانی جو ہے وہ کلی صورتوں کو اپنے اندر محفوظ کرتا ہے، اس کا درک کرتا ہے۔ یہ جو کلی صورتوں کو محفوظ کرنا، اس کو درک کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی حقیقت یہ جسم نہیں بلکہ ایک ایسی بسیط شے ہے جو ان کلی صورتوں کو قبول کر رہی ہے۔ وہ کیوں ایسا ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ جو کلی صورتیں کسی ایک محل پر آئیں گی۔ صورتیں اگر کلی ہوتی ہے ایک لامحدود، وہ حد بندی نہیں ہوتی۔ مثلا انسان ایک کلی ہے اور خارج میں افراد وہ ہیں جزئی ہیں، تو آپ کے ذہن میں جو انسان ہے وہ ان سب کا، اس عالم میں جتنے بھی انسان ہیں وہ جو ذہن میں انسان ہے وہ ان سب پر پوری مطابقت یا اس پر تطبیق ہوتی ہے اس کی۔ تو جتنی بھی کلی صورتیں ہیں چونکہ وہ کلی ہیں، لامحدود ہیں، تو ان کا جو ظرف ہے جس ظرف پہ آئیں گی وہ جسمی نہیں ہونا چاہیے، جسم تو محدود ہے، تو ایک ایسا ظرف چاہیے جو خود لامحدود ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مناسبت ہونی چاہیے۔ ایسے تو نہیں ہے آپ نے آپ کے پاس ایک جگ پانی کیا اور ایک گلاس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے، آپ کہیں گے پورے جگ کا پانی پورے گلاس میں آ جائے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ظرف اور مظروف میں مناسبت نہیں ہے۔ جس گلاس میں اتنا ہی پانی آئے گا جتنا اس کا ظرف ہے، وہ جگ میں 4 گلاس ہیں تو 1 گلاس آئے گا، باقی 3 گلاس آپ ڈالتے جائیں وہ گر جائے گا، اس میں نہیں آئے گا۔ تو ایک یہ کلی قانون ہے کہ ظرف اور مظروف یعنی حال اور محل میں ایک مناسبت ہونی چاہیے۔ آپ نے ایک چیز رکھنی ہے، یہ رکھنی ہے، اس چیز پہ نہیں رکھ سکتے، یہ چھوٹی ہے گر جائے گی، تو ایک پوری مناسبت ہونی چاہیے کہ وہ اس پر وہ آ جائے۔ حال اور محل یعنی ظرف اور مظروف وہ شے اور ظرف وہ اس میں ایک مناسبت ہوگی تو وہ ایک دوسرے سے مطابقت اور تطبیق ہوگی۔ اس لیے کلی صورتیں ایک لامحدود ظرف پر آئیں گی تو یہ دلیل ہے کہ ایک انسانی حقیقت میں ایک ایسا لامحدود ظرف ہے اور وہ انسان کا نفس ہے، کیونکہ بدن پر ایسی کلی صورتیں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں آسمان و زمین یہ کس قدر بڑے ہیں اور ذہن کے خلیے چھوٹے ہیں۔ آپ ذہن کے خلیوں پر اس قدر بڑی تصویر نہیں لا سکتی، حالانکہ کلی صورتیں تو بہت وسعت سے وجودی ہوتی ہیں ان کی، لیکن پہاڑ، دریا، سمندر، آسمان آپ دیکھیں وہ اس کی ایک صورت انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ وہ اگر خلیے ہوں چھوٹے چھوٹے تو اس پر وہ نہیں سما سکتی، کیونکہ خلیے تقسیم بھی ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورتیں تقسیم نہیں ہوتی۔
تو جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں اس مباحثے کا کہ چونکہ ہم نے عرض کیا انسان کی حقیقت کے اس عالم میں دو اجزاء ہیں، ایک روح اور ایک اس کا بدن۔ روح اس کی حقیقت ہے اور بدن ایک آلہ ہے۔ البتہ بدنی آلات کا اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے انسان کی وہ روح ہے۔ اس پر دلائل یہ 5-6 جو ہم نے دلائل دی ہیں، مزید انشاءاللہ اگلے مباحثوں میں اس پر مزید دلائل دیے جائیں گے کہ نفس انسانی مجرد ہے اور جو بدن ہے وہ محدود ہے، اور بدن اس عالم میں لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے، وگرنہ انسان کی حقیقت نہیں ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔